بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھینک دیا کریں۔ اس طرح گھر میں برکت ہو جائے گی، آپ کے سب کام سنور جائیں گے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ایسے افراد جن کو خون کی کمی ہو بینگن کا سالن کھایا کریں۔ جو عورتیں چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ جن کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دال چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو نہار منہ دہی کھایا کریں۔ کچی گاجر زیادہ کھانے سے چہرے پر جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ روزانہ کھیرا کھانا آپ کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو کیلا کھلاؤ، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھا لیا کریں، اس سے نزلہ زکام دور ہو جاتا ہے، دماغ میں تری آتی ہے۔ نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ نیاز بو کی چٹنی بنا لیں، اس سے تھوڑا سا نمک اور تھوڑے سے سرخ یا سبز مرچ شامل کریں۔ اس چٹنی کو کھانے کے ساتھ معمول بنائیں۔ یورک ایسڈ جوڑوں کے درد، جسم کے درد سے نجات مل جائے گی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال مفید ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ہے۔ انار معدے کی سوزش، دل کے درد میں اکثیر ہے، نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ محنت طلب کام کرنے کے بعد 1 گلاس گنے کا جوس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، دل اور دماغ کو راحت بخشتا ہے۔ صبح نہار منہ ٹماٹر استعمال کرنے سے خون تازہ بنتا ہے۔ بچوں کو جسمانی مضبوطی قوت میں اضافہ کرنا ہے، بچہ دودھ جب بھی پیے اس میں سونف ڈال دیں۔ ہر دوسرے دن ساگودانہ کھانے کی عادت اپنائیں۔ اگر تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے 1 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا۔ دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے، یہ کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نیم گرم پانی پیا کریں، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے انسان کی کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچی سبزی کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دیں۔ انجیر دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے کو مسل لینے سے کبھی بھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سرسوں کا تیل ناک میں ڈالا جائے، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ شہتوت دماغی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔ سرسوں کا تیل اور ہلدی مکس کر کے تھوڑا سا نمک شامل کر کے تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے دانت صاف کریں، اس سے دانت بہترین صاف ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو اجناس کھائیں، ڈرائی فروٹس کھائیں اور سبزیاں کھایا کریں۔ نظر کی کمزوری کا دیسی علاج: 1 کپ دودھ میں آدھی چمچ ملٹھی، آدھی چمچ گھی، 1 چمچ شہد روزانہ رات سونے سے پہلے کم از کم 3 ماہ استعمال کریں، اس سے آپ کی نظر کی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی۔ پیاز کا رس گرم کر کے 5 سے 7 قطرے کان میں ڈالنا مفید ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو، بنے ہوئے چنے اوپر سے گڑ کھا لیا کریں، 1 ہفتے میں افاقہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس پی لیں، ہچکی رک جائے گی۔ مساج یا مالش کرنے سے جسم کے حصے مضبوط ہوتے ہیں، جلد کی عمر بھی بڑھتی ہے۔ ہونٹوں پر بادام کا تیل کا مساج کرنے سے ہونٹ چمکدار اور گلابی ہو جاتے ہیں۔ بادام کے تیل کو بالوں پر لگایا جائے، اس کے استعمال سے بال لمبے اور صحت مند رہتے ہیں۔ بادام کے تیل سے چھوٹے بچوں کی مالش کی جائے، ان کی جلد ٹھیک رہتی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر اس پر پھٹکری کا مساج کریں، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ جو شخص یا غنیوں 5 نماز کے بعد 80 بار پڑھ لے، کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں، اس سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔
अंडे की सफ़ेदी सर पर मसल लेने से बालों की खुश्की दूर हो जाती है। जिसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से मरहूम हो गया वो सख्त हो जाएगा। यही लोग खुली गुमराही में हैं। अगर आप सुकून से सोना चाहते हैं, सोने से पहले अदरक की खुशबू सूंघ लिया करें, आपको पुरसकून नींद आएगी। दांतों में दर्द हो, बकरे की चर्बी का तेल दांतों पर लगा लो। गाय का दूध इस्तेमाल करो, ये कैंसर से बचाता है। अपने घर के चारों कोनों में 10 मरतबा या रज़ा को पढ़ कर दम करें, इससे रिज़्क में इजाफा होगा और बरकत भी होगी। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, हतम ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अमरूद खाने से जहनी तनाव में कमी आती है। इसमगोल को रोज़ाना इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत होने वाली जलन से बच सकते हैं। बुखार टूट रहा ना हो, मरीज़ को बकरी का दूध पिलाएं, बुखार 1 घंटे में टूट जाएगा। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, उदास रहकर कौन से मसले हल हो जाते हैं। जब दिल थक जाए तो जान लो आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने लगा है। खाने के बाद मिसवाक कर लो, इससे कभी बदहज़मी का मसला नहीं होगा। ज़्यादा ठंडा पानी से नहाने से जोड़ों का दर्द का मसला हो सकता है। तरबूज खाने से सीने की जलन ख़त्म होती है। बेसन की रोटी खाने से कमज़ोर मैदे को ताकत मिलती है। घर में खरगोश रखने से फालज की बीमारी नहीं आती। रात के वक्त नीम गर्म पानी से नहाने से गर्मी दाने नहीं निकलते। बकरी के बाल काट कर घर में दरख्त से बांध दो, कोई मुसीबत नहीं आएगी। बाजरे की रोटी जैतून के तेल में डिबोकर खाने से 100 साल तक जवानी बरकरार रहेगी। पानी के साथ तुखमलंगा खाने से ज़िंदगी भर फालज की बीमारी नहीं होती। किसी से फ्रॉड और धोखा मत करें, सच बोलें और हमेशा हलाल खाएं। अदरक वाला पानी पीकर सोने से खून गाढ़ा नहीं होता। चिड़िया के अंडे का रस कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाएगा। लाल बेग के परों को घर में लटका दो, मकड़ी नहीं आएगी। ज़्यादा देर धूप में बैठने से चेहरे की चिकनाहट ख़त्म होती है। एक बुजुर्ग किसी से पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? बुजुर्ग ने कहा, कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता, जो भूल जाए वो अपना नहीं। जिन लोगों के यहाँ औलाद ना हो वो दूध में शहद डालकर पी लें। कीकड़ की लकड़ी चबाने से सांस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। बेसन की रोटी बनाकर खाने से चेहरा निखरता है। बुरे शैतानी ख्वाब आने पर अल्लाह पाक की पनाह को तलब करें। ज़ुकाम से बचना है, रोज़ाना अच्छे से पाँव धो लें। अगर घर में कोई दमे का मरीज़ है, वो जैतून के तेल में दिया जलाकर कमरे में रख दो, मरीज़ को लटा दो, इससे मरीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर पेशाब सफ़ेद रंग का है तो आप अंदरूनी तौर पर फिट हैं। आप आने वाली नस्लों को ये ना सिखाएं अमीर कैसे बनना जाता है, बल्कि ये सिखाएं खुश कैसे रहा जाता है। जैतून का तेल जिस्म पर लगाने से 40 दिन तक शैतान से महफूज रहेंगे। अगर आपका मैदा कमज़ोर है, साबूदाने का 1 कप दूध में पकाकर सुबह शाम खा लें, चंद दिन में मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। एक बुजुर्ग ने पूरी ज़िंदगी 2 बंदों को तलाश करना चाहा मगर तलाश ना कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर गरीब हो गया और दूसरा जिसने जुल्म किया, अल्लाह की पकड़ से बच गया। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छुपा है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, गफलत हो जाए तो सजदे में, अगर गुनाह हो तो तौबा में। अगर आप अपने बालों में खुश्की को ख़त्म करना चाहते हैं, शैम्पू में नमक मिलाकर बालों पे लगाएं। ठंडा पानी पीने से पेट के अंदर कीड़े पैदा होने का खदशा है। खड़े होकर पेशाब करना दिमाग को कमज़ोर करता है। दलिया खाने से बदन को ताकत मिलती है। जिस घर में सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता वहाँ बुराइयाँ जन्म लेती हैं। जिस घर में कौवा चीखता है वहाँ घर में मेहमान आते हैं। सांस की नालियों को साफ करने के लिए सौंफ का इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त बुरे ख्वाब आए, रोज़ाना सूरत फातिहा आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करें, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। जुड़ियों के हाथमे के लिए रात को सोते वक्त मलाई लगाकर सोएं। रात को कलवंजी के तेल का 1 कतरा नाक में डालने से दिमागी सलाहियत में इजाफा होता है। आपको प्यास ना लग रही हो फिर भी पानी पी लें, इससे गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। जो औरतें ज़्यादा तंग लिबास पहनती हैं इनमें बीमारियां जन्म लेती हैं। जो औरतें मेथी दाने का इस्तेमाल करती हैं वो बहुत साल तक जवान नज़र आती हैं। अगर आप वज़न उठाने की वजह से पट्ठों में खिंचाव है तो दूध में हल्दी डालकर पी लें। फटकड़ी के साथ अंडे की सफ़ेदी मिलाकर चेहरे पर रगड़ने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अपने बच्चों को जेब खर्च कुछ हिस्सा सदका करने के ज़रूर बोलें ताकि उम्र भर उनकी अपनी आमदनी का सदका करने की आदत पड़ जाए और इस तरह वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। ज़िंदगी में कुछ सीखो ना सीखो मगर लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं और जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं। डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखिए, आप हमेशा जवान रहेंगे। सुबह के वक्त नींबू का इस्तेमाल दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, मैदे में जख्म पैदा करता है। रिज़्क की कमी और ज़्यादती घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करने से रिज़्क की तंगी कभी नहीं होगी। बकरे का गोश्त खाओ, जवानी बरकरार रहेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को खाना तो देती है मगर घोंसले में नहीं।
مرغی کے انڈے کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ ہڈیوں سے درد نہ جاتا ہو، دودھ کے ساتھ اجوائن کھائیں۔ خون کی صفائی کے لیے ادرک کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں جب تک کہ کھانا ہضم نہ ہو جائے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سبزیاں کھایا کریں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صحیح ہیں۔ اگر کھانے کے بعد سستی محسوس ہو تو کھجور کھا لیں۔ رات کو سوتے وقت تنگ کپڑے پہننے سے قبض اور گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو تمہارے پاس مال ہے ان میں 10% صدقہ دو۔ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ زیادہ آم کا جوس مت پیو کیونکہ اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جو شخص بہت زیادہ کمزور ہے وہ گوشت کو دودھ میں پکا کر کھائے، اس سے طاقت بڑھتی ہے۔ بلیاں پالنے سے دل کا دورہ، فالج کا خطرہ 1/3 کم ہوتا ہے۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے بہت سے مسائل کا سبب بنتا ہے جس میں نزلہ، زکام، کھانسی شامل ہے۔ جو لوگ روزانہ 12 گلاس پانی پیتے ہیں ان کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ جو لوگ صبح سویرے منہ دھوتے ہیں ان کا چہرہ خوشنما اور شاداب رہتا ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت کی کمزوری ہے وہ ہلدی استعمال کریں۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونا آپ کے وزن میں کمی کرتا ہے۔ اگر آپ انار کا جوس پیتے ہیں آپ کے جلد دانوں سے پاک رہے گی۔ آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ناظرین، چائے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔ چائے گرم پینے سے کینسر کا مسئلہ بنتا ہے۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے، روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کھا لیں۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہوتے ہیں۔ گلے کی کوئی بھی پرابلم ہو، کالی مرچ شہد میں ملا کر چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، حالات آپ کے مطابق نہیں، ایک دفعہ اس درخت کی طرف ضرور دیکھیں جو ایک ایک کر کے اپنے پتے کھو دیتا ہے، پھر اسی آس پہ ہے کہ بہار کے دن آئیں گے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے عیب پتہ چل جائیں، ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر کرو۔ روٹین سے زیادہ پیاز کھانے سے انسان کے چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں۔ پیاز کاٹتے وقت موٹا کپڑا سر پر رکھنے سے آنسو نہیں آتے۔ کھانا کھا لینے سے پانی کی حاجت ہو محض ایک گھونٹ پی لیں، روٹی کا لقمہ کھائیں۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم ہو وہ روزانہ انگور کا استعمال کریں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق مردوں سے زیادہ عورتیں وفادار ہوتی ہیں۔ اگر لوگوں کی نظر میں عزت کمانا چاہتے ہیں، اپنے وعدوں سے زیادہ اپنی امیدوں پر پورا اتریں۔ زیادہ تمباکو نوشی کرنا گردے کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ ناشتے میں جو کا دلیا کھائیں، شوگر ختم ہو جائے گی۔ جو کا دلیا اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ خارش، ورم، بلڈ پریشر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس میں موجود بیٹا گلوبن بلڈ شوگر کو کم کرتے ہیں۔ جو کہ دلیے کا روزانہ استعمال میٹابولزم کو بہتر کرتا ہے، جسمانی وزن میں کمی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ناشتے میں اسے دیر تک پیٹ میں بڑے رکھتا ہے جس سے بے وقت منہ چلانے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ اس طرح کاربوہائیڈریٹس کھانے کی اشتہا کو کنٹرول کرتے ہیں جبکہ بلڈ شوگر لیول کو مستحکم کرتا ہے جس سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور یہ جسم کی اضافی چربی کے ذخیرے کو روک دیتا ہے۔ مسور کی دال کھانا پیٹ کی بیماری دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ نکتہ چینی وہ چینی ہے جس میں نمک مرچ تو ہوتا ہے لیکن چینی نہیں ہوتی۔ خواب کے اندر رونا طویل عمر کی اشارہ ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ ضرور دے گی۔ جلدی جلدی کوئی بھی گرم چیز کا نہیں کھانی چاہیے، اس سے دانتوں پر کالے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ بازاروں کے چکر لگانے سے جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ نیم گرم پانی پینے سے پیشاب کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے چہرے کو آپ دودھ جیسا سفید کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی قسم کا صابن استعمال کریں کیونکہ الگ الگ صابن استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ گرین ٹی ایک کپ پینے سے معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ شام کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتا ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں۔ اگر ماں سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا اور اگر بائیں جانب درد ہو تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ پیاز کی چٹنی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ لسی پینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے۔ تندور کی روٹی پکا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہڈیوں سے درد نہ جاتا ہو، دودھ کے ساتھ اجوائن کھاؤ، فوری آرام آ جائے گا۔ خون کی صفائی کے لیے ادرک کا استعمال کیا کرو۔ مسواک کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ چائے دانتوں کو کمزور کرتی ہے۔ پانی میں لیمبو ملا کر چہرہ دھونے سے چہرہ نکھرتا ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتا ہے۔
انسان کی دعائیں ہی انسان کو وہ سب کچھ دلا دیتی ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ نیت صاف ہو تو نصیب بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔